اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں ایسا علم سکھا جو ہمیں نفع پہنچائے، اور ہمیں جو علم ہم سیکھیں اس سے نفع لینے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ پہلے ہم تھوڑی سی ریویژن کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم اگلا پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں سے اگلا رکوع، اب ہم دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں اس کلاس میں۔ اس کا آدھا ہم نے پڑھ لیا تھا 16 تک، تو اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب العالمین ہمارے سینے کھول دے، ہمارا معاملہ آسان کر دے، ہمارے زبانوں کی گرہیں کھول دے، اور ہماری بات کو ایسی بنا جو دوسروں کی سمجھ میں آئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہ ہم ایمان لائے آخرت پر اور اللہ پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہے تو انشاءاللہ اس کے میننگ آپ سب کو آگے ہوں گے، اب آتے ہوں گے اب شور جتنا ہم نے پڑھا ہے۔ اگر کچھ آپ کو شک و شبہ ہے تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے جائیں گے، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں آپ جب بار بار پڑھیں گے تو آپ کو ان کے میننگ یاد ہو جائیں گے۔ اس میں جو نیا لفظ تھا وہ تھا یخادعون۔ یخادعون کی کیا میننگ ہے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں۔ اور خدعن کا مطلب کسی کو یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا؟ چیک. جی جزاک اللہ خیر۔ جب ہم عربک میں باڈی پارٹس جو ہے نا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہم خدعن، ٹھیک ہے، خدا یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ باقی الفاظ لگے ہیں، واو نون لگنے سے جمع بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، سب کے ساتھ نا، جو بھی یہ سوچ کے اعتقادی جو ہے نا وہ منافق ہیں ان کے بارے میں ہے یہ۔ اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کی چینج ہوا ہے کیونکہ یہ اب جو ہے نیگیٹو میں آیا ہے، وہاں پہ جو تھا وہ فعل مضارع، اور پھر یہاں پہ زیادہ ہم گرامر میں نہیں جاتے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا سوائے انفسہم اپنے آپ کے، وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، صرف اپنے آپ کو، اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا میننگ ہے اس کے نا؟ ان کو لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ اس طرح سے کہ، اور پتہ بھی نہیں چلتا نا، اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا وما یشعرون، خوش ہیں، بڑے مزے میں ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم فن کر رہے ہیں، زندگی بڑے مزے سے گزار رہے ہیں، جو دل کرتا ہے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، سارے لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، جب مال غنیمت آتا ہے ہم اس میں سے حصہ لیتے ہیں۔ اب اگر آج کی بات ہم دیکھ لیں، آج کی بات کر لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں نا انجوائے کرتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ مسلم کنٹری میں اگر ہم رہتے ہیں، یا ہم جو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے مسلم، اب تو رسپیکٹ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی اس طرح سے مسلمان کی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا۔ لیکن ایون دین جہاں پہ بھی جو بھی دنیا میں جس طرح چاہتے ہیں جیتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، آخرت میں وہی خسارے میں پڑ جائیں گے نا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دی جا رہے ہیں، دھوکے میں زندگی گزاری جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بھی مزے کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کچھ عمل کر کے کچھ چھوڑ کے جیسے مرضی جئیں، زندگی گزار کے جب آگے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، جنت میں بھی چلے جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس نے دنیا میں بے شمار نعمتیں اس کو ملیں، اس نے بہت مزے کی زندگی گزاری، لیکن جب وہ جہنم میں ایک غوطہ دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو، تو وہ کہے گا کہ مجھے کبھی کوئی خوشی، کبھی کوئی آسانی نہیں ملی۔ اور ایک جنتی جو ہوگا اس کو اللہ پاک ایک نظارہ جنت کا دکھائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے کبھی کوئی غم نہیں ملا، جس نے پوری زندگی بہت ہی تکلیفوں میں گزاری ہوگی۔ تو اس لیے یہ دھوکہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بھی مزے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اور آگے جا کے بھی ہم نے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، تو اور پھر اس کے اوپر سوچتے بھی نہیں، شعور بھی نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے بھی نہیں، اس کو کبھی بیٹھ کے اس کے بارے میں تھنک بھی نہیں کرتے نا، اور کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کو ٹھیک کریں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں فی قلوبہم، قلوب آپ کو پتہ ہے دل، دل کی جمع، ٹھیک ہے نا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض، مرض کیا ہوتا ہے؟ بیماری، بیماری، ٹھیک ہے۔ فزادہم، زادہم تو زیادہ ہوگا، زیادہ کر دی، ٹھیک ہے، فزادہم تو زیادہ کر دی اللہ نے مرض، ان کی بیماری، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب علیم۔ عذاب دردناک۔ شاباش، جزاک اللہ، علم سے نا، کہ اس کو وہ بہت درد و علم میں ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ درد و علم سے اس کی حالت جو تھی وہ غیر ہو رہی تھی، اس طرح کے جملے ہم الفاظ پڑھتے ہیں نا، علیم اسی سے ہے، علیم دردناک عذاب، بیما ود دیٹ، ٹھیک ہے، جو کانو یکذبون، کذب کیا ہوتا ہے؟ کاذب، جھٹلایا، ہاں، جو انہوں نے جھوٹ بولا، جو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قیلا کہا گیا، کہا گیا، شاباش، اور جب کہا گیا لہم ان سے، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، ٹھیک ہے، فی الارض، زمین میں، قالوا تو انہوں نے کہا انما نحن مصلحون، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کرنے والے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ وہ فساد، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں نا اصل میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کچھ آپ کی آتی ہے کوئی مثال، کوئی ایگزامپل، کوئی چیز ایسی اپنی پریکٹیکل لائف میں سے؟ نو، اصل میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں، ہم بہت اچھا سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ غلط ہے، صحیح ہے، ہم اس کے اوپر کچھ نہیں بولتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، یا اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں نا معاشرے میں ہو رہی ہیں غلط، نامناسب، اللہ کے حکم کے خلاف، لیکن سب لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے نا، اب سارے لوگ اسی طرح سے چل پڑے ہیں، اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح سے خوش ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اب اس کو جو ہے نا وہ کہیں گے، کچھ کریں گے، تو یہ کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نا فساد پیدا ہو جائے گا، اس سے جھگڑا ہوگا، اس سے آرگومنٹس ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہی اسی کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل میں وہ ساری چیزیں جو معاشرے میں آ گئی ہیں، جو آپ کی لیونگ میں، آپ کی لائف میں، آپ کی تھنکنگ میں، ٹھیک ہے، آپ کے عقیدوں میں، آپ کے عمل میں جو چیزیں غلط آ گئی ہیں، وہ ساری فساد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اعتراض کرنے سے، یا ان کو ختم کرنے سے، یا ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ آواز اٹھانے سے جو ہے فساد پھیلے گا، حالانکہ یہ فساد ہے، یہ اصلاح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو پیدا کیا تھا، جس طرح سے اس کا مقصد تھا، وہ اس کے خلاف ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں سود ہے، جو سارا یہ معاملہ اس کے اوپر چل رہا ہے، بینکاری کے جو نظام ہیں، جو حکومتوں کے نظام ہیں، اس میں منارکی ہے، یا جو ہے نا جو بھی جس طرح سے بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہ اس کا جو طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں زیادہ تر اس کے خلاف جو بھی چیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، الا کیا نہیں، یا خبردار، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بی کاشیس، انہم یہی وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ خبردار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بی کاشیس، اپنے سمجھو، یعنی کہ نا سوچو اس کے اوپر، سٹینڈ لو، ٹھیک ہے، کہ اصل میں یعنی کہ سوچتے نہیں ہیں، جب پھر لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے سارا کچھ صحیح چل رہا ہے، ایسے ہی کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
جب ہم قرآن کو پکڑیں گے، جب ہم اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے، جب ہم اس میں اللہ کا حکم جانیں گے، پھر ہمیں صحیح پتہ چلے گا، کیونکہ جو بھی دنیا میں قانون، جو بھی چیزیں جو بھی بنتی ہیں، وہ انسان جو بھی بناتا ہے، وہ اس میں عام طور پہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں یا جو لوگ جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح سے سب کا خیال نہیں رکھ سکتے جیسے اللہ نے رکھا نا، جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو میں نے کیسے پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی ہمیں اصول اور قانون دیے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے ہیں، کمزور کے لیے بھی اور طاقتور کے لیے بھی، اور معاشرے میں فساد نہ پھیلے، معاشرے میں لوگ مل جل کے رہیں، سب کو دنیا کی آسانیاں اور زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ ملے۔ لیکن دیکھیں جو قانون اور جو اصول انسان بناتا ہے، اب جو لوگ آپ دیکھیں جیسے ان کنٹریز میں لوگ جو پارلیمنٹس میں جو بھی چاہتے ہیں لا پاس کر دیتے ہیں نا، جیسے ابھی یہ لا پاس ہوا ہے LGBT والا، اس میں کیا ہے کہ آپ لا پاس ہو گیا، انسانوں نے مل کے ایک بنایا لا اور پھر اس کو پاس کر دیا کہ آپ جو چاہیں اپنے آپ کو سمجھیں اور جو چاہیں آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں، دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس کی رسپیکٹ کریں۔ لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا فساد ہے نا، سے فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا اس کے پیچھے، اور اس طرح کے ایک نہیں بے شمار ہسٹری میں بھی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے لاز پاس ہوئے جو کہ انسانیت کے خلاف تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ساری چیزوں کو منع فرمایا ہے نا، ایسی ساری چیزوں کو اجازت نہیں دی تاکہ ہر بندہ، اللہ کا ہر بندہ جو ہے وہ سکون سے اور انصاف کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو جب ایسی چیزیں آتی ہیں ہماری زندگیوں میں تو اس سے ہر طرف جو ہے شر اور فساد پھیلتا ہے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس، لوگ ایمان لائے، قالو وہ کہتے تو ہیں وہ کہتے ہیں انومنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بیوقوف۔ تو کیوں ایسے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، یعنی ہم بھی تو ایمان لائے ہوئے نا، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے، اور روزہ بھی رکھ لیتے ہیں کبھی، اور باقی چیزیں جو بھی ہیں ہم کر لیتے ہیں، تو ہم بیوقوفوں کی طرح صحابہ کو کہتے تھے نا اصل میں۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کو جو صرف یعنی آخرت کا سوچتے ہیں، تو کیوں وہ کہتے تھے اس طرح کہ یہ تو وہ اللہ کے راستے میں سارا کچھ دے دیتے تھے۔ اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں، کوئی مثال، کوئی بات؟ یعنی آپ نے جزاک اللہ خیرن، یعنی اب وہ ایک تو یہ کہ جو بھی ان کی زندگی میں وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ ہر بات، ہر چیز جو ہے وہ ہم نے اس کا ہمیں اجر آخرت میں ملنا ہے، اور یہاں جو ہے وہ صرف ایک ٹیسٹ ہے، تو اس لیے وہ اپنا ہر کام، ہر بات یہ سوچ کے اور اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کے کرتے تھے نا، جیسے جو ہے وہ دائشہ بہن نے کہا کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ اسی طرح سے اگر جنگ کا ٹائم آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بالکل اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، آرگومنٹ ہوا، تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ میرے سے کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکل جائے، ٹھیک ہے، میں غصے میں کچھ ایسی چیز نہ کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ ہرٹ ہو اور مجھے پھر اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے اور میرے لیے مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ خوشیوں میں وہ کوشش کرتے تھے کہ اس طرح سے ہم لمٹس میں رہ کے اپنی خوشیاں منائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، اور پھر ہم جو ہیں وہاں جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے نا، شرمندگی میں پڑ جائیں، اور سارا دن اپنے ہر بات، ہر کام سوچ کے کرنا، اور سارا دن اپنے ٹائم کو کوشش کرنا کہ ہر لمحے کا اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، ٹائم ضائع نہ کرے، لغو تک میں پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے اور نہیں سوچتے تھے کہ کوئی ہمارا ٹائم فضول میں بھی جائے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم کلنگ مائی ٹائم، وائی ویسٹ کر رہے ہیں، یا تو ایسی چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی ایسی بات جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، تو وہ بھی نہیں کرتے تھے نا، کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف فن کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ ان کو بیوقوف کہتے تھے، یہ تو بیوقوفوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں،
یعنی کہ ہر وقت بس ایک ہی دھن کے بس جو ہے نا آگے جانا ہے اور اللہ پاک کے پاس جا کے سب کچھ ملے گا. تو یہ تو یہاں بھی مزے کرو، حالانکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا جائز میں حدود میں رہ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ انجوائے کریں، آپ فن کریں، آپ گیمز کریں، آپ کھیلیں، آپ اچھے جب تعلقات ہوتے ہیں آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، معاملات اچھے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے سے، اس کے علاوہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے یہ تو بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہم بے شک ہم، ہاں بے شک وہی ہیں وہ السفہاء جو بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لا یعلمون، وہ نہیں جانتے بھی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. سمجھ تو یعنی کہ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو، دیکھو نا آپ کو سانپ نے ڈس لیا اور آپ سمجھ رہے ہیں، اور وہ ایسی ہے اس کی پوائزن کہ جس سے آپ کو جس کو کہتے ہیں بے ہوشی ہو رہی ہے یا نیند آ رہی ہے، یا آپ کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں پوائزنس چیزیں جو جس سے اگر آپ کو ڈس لیں تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سا پاگل پن جیسا یا اس طرح کا سمجھیں کہ دورہ ٹائپ نا انسان کے اوپر آتا ہے. تو اس میں پھر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واو، یعنی ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو بہت مزے میں ہیں. اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ پوائزن جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جا رہی ہے اور آپ کی باڈی کو متاثر کر رہی ہے، اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں، تکلیف آپ کی بڑھنے جا رہی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ واہ آئی ایم سو ہیپی. ٹھیک ہے، یا میں تو بہت مزے کی نیند مجھے آ رہی ہے. تو یہ بات ہے اس طرح سے، یعنی کہ نا ہے کہ اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری پوائزن ان کی باڈی میں پھیل رہی ہے اور لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَقُوا، جب وہ کہتے ہیں لَقُوا بیٹا کہا جاتا ہے، نہیں بیٹا لَقُوا ہے، آپ اس کو دیکھو، لَقُوا لَقَا، ملاقات کرتے ہیں. شاباش، ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ نکلتے ہیں، ہاں اکیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خلو خالی اکیلے. ٹھیک ہے نا، جب ہم خلا ہو، خالی ہو، اکیلے ہو، الا شیاطینہم، ٹھیک ہے، اپنے شیطانوں کی طرف. ٹھیک ہے، اب اس میں دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ، اگر آپ کا نفس شیطان بن جائے، نفس امارہ جو ہمیں غلط باتوں پہ ابھارتا ہے، تو پھر کیا ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ، اور اگر اور دوسرے میننگ اس کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں نا. تو اللہ پاک نے کہا نا انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو قالو، وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، انا ونحن بے شک ہم مستہزئون، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہاں استہزاء کر رہے ہیں، فن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، استہزاء میں فن بنانے کے میننگ ہوتے ہیں نا، کسی کا فن بنانا، کہ ہم تو ان کا فن بنا رہے ہیں، ہم تو ان کا فن یعنی کہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ فن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کے اوپر یعنی کہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو کہنا ہے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. بہم اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ یستہزئ بہم ان کے ساتھ مذاق بنا رہا ہے یا ان کا فن بنا رہا ہے. وَیَمُدُّهُم، مد ان کو پھینکے گا نہیں، مدن کیا ہوتا ہے، مدد یا مدہم، ان کو ڈھیل دیتا ہے بیٹا، مدد دیتا ہے، ڈھیل دے دینا نا. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. شاباش. یامہون وہ نہیں دیکھ سکتے، اندھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو گئے.
تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اصل میں اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو گئے ہیں، دنیا میں اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ کیا غلط کری جا رہے ہیں، کیا پرابلمس کری جا رہی ہیں، کیا نہ اللہ کا حکم دیکھتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ لا یتدبرون لا یتفکرون لا یتقون، ٹھیک ہے۔ اور آخرت میں کیا کیسے اندھے ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور وہ قیامت والے دن جب پل صراط سے گزریں گے تو جو نور لے کے آئیں گے وہ ان کا نور تھوڑا سا چلیں گے تو ان کا نور ایک دم سے بجھ جائے گا، تو جس کا نور بجھ گیا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ اور ہول ہے نیچے اور اس کے اوپر ایک باریک راستہ ہے، اور آپ کے پاس جو نور ہے آپ کو لے کے جو کینڈل آپ جا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا چلے ہیں، اب آپ اس کے اوپر ہیں، اس کے نیچے بہت گہرا گڑھا ہے اور اندھیرا، اور ایک دم سے جو آپ کے پاس تھوڑی سی لائٹ ہے وہ بھی بجھ گئی، تو کیسی یعنی کہ نا اس وقت اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، کہ اس وقت کیسی جو ہے نا بھیانک، اور جس جیسے آپ کسی کا فن بنائیں تو اس کی ہوتی ہے نا اندر سے سینہ گھٹتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور دماغ میں جو ہے نا ایک دم سے جس کو کہتے ہیں جلن اور ایسے ہوتی ہے، تو پھر اس وقت ان کی حالت ایسی ہو جائے گی نا۔ تو اس کی جو ہے نا علماء نے یہ کی ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم بطغیانہم یعمہون، کہ وہ پھر اندھے ہو جائیں گے، اپنی ان کو ڈھیل دی جا رہا ہے کہ کر لو اور جتنا کرنا ہے نا، لیکن پھر اس وقت کیا ہوگا، ایک دم سے اپنی سرکشی میں دنیا میں اندھے ہو گئے اور وہاں جا کے وہ نور جب بجھ جائے گا تو اندھے ہو جائیں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا، جو تجارت کرتے ہیں، ہاں یہاں پہ ہے اشتروا ضلالہ، خریدتے ہیں، ہاں شاباش، خریدتے ہیں ضلالہ، الضالین، ضلالہ، yeah you can say in English، گمراہی بیٹا اردو میں نہیں، ہاں شاباش، یا مس گائیڈنس یا اسٹرے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ضلالہ بالہدا، ہدایت کے بدلے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہدایت دے کے گمراہی خرید لی۔ وہ کیسے؟ ایک طرف تھی گمراہی اور اس کے ساتھ کیا تھا، گمراہ ہوں گے تو کیا ہوگا، دنیا میں فن ہوگا، دنیا میں اپنی مرضی ہوگی، دنیا میں کوئی صبر کوئی جبر کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی محنت کوئی جہاد کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن آگے جا کے کیا ہوگا، مشکل مصیبت اللہ نہ کرے، اٹرنل لائف میں پرابلم، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت میں کیا تھا، دوسری طرف ہدایت تھی، اس کے ساتھ صبر تھا، مشکل تھی، جہاد تھا، نمازیں پڑھنی تھی، روزے رکھنے تھے، دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے اپنے آپ کو پکڑنا تھا، ٹھیک ہے، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس بننا تھا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کرنا تھا۔ تو وہ جو ہے نا وہ مشکل جو تھی اس کو چھوڑ دیا، وہ کر لی، اور پھر آگے جا کے آسانیاں مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نئی مشکلیں اٹھائی جاتی، تو انہوں نے اس کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کیا، یعنی یہ والی تجارت کی، دو اللہ نے آپشنز رکھی تھی نا کہ یا ضلالت لے لو یا ہدایت لے لو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ تجارت کی کہ ضلالت لے لی، گمراہی لے لی، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں فما ربحت تجارتہم، تو نہیں ایک نفع دے گی، ہاں شاباش، تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں سیدھے راستے پہ آئیں گے، ہاں، اور نہ ہی وہ گائیڈڈ ہوں گے نا، سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ تو یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس طرح کی تجارت کی تو یہ تجارت تو کوئی نفع نہیں دے گی، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ نے پیش کی تھیں، دونوں چیزیں دی تھیں کہ چاہے تم ہدایت لے لو چاہے تم گمراہی لے لو، یہ لوگے تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، اور دوسرا لوگے تو اس میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ اس میں ہوا کیا کہ دنیا میں بھی اتنی زیادہ مزے کی زندگی تو نہیں گزارتے نا اگر آپ مس گائیڈڈ رہیں، پرابلمس تو دنیا میں بھی آتی ہیں، اس کے ساتھ بھی آتی ہیں، جھوٹ بولے کبھی بندہ پھنس جائے، ٹھیک ہے، چوری کرے کسی وقت پکڑا جائے، ٹھیک ہے، دھوکہ دے کسی کو، چیٹ کرے اس میں اس کو رسوائی ہو، کسی کو کل کر دے تو اپنی جو ہے نا زندگی سے پہلے ہی مار دیا جائے، تو مصیبت تو یہاں بھی ہے، اس کے ساتھ رہے گی نا۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے پھر بھی سوچا کہ اس کو سوچ سمجھ کے نہیں لیا، بلکہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تجارت ان کو ہرگز نفع نہ دے گی۔
نہ صرف یہ کہ وہ نفع نہیں دے گی کیونکہ یہاں پہ بھی پرابلمز رہیں گی آگے، تو پھر پرابلم ہی پرابلم، اور نہ ہی وہ کیا ہوں گے، گائیڈڈ ہوں گے نا، سیدھے راستے پہ ہوں گے۔ تو جزاک اللہ خیرن، اس یہ ہمارا ریوائز ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پہ، اور اس سے پہلے نا میں آپ کو کچھ الفاظ دکھانا چاہ رہی تھی۔ یہ قرآن کریم کے چند آسان الفاظ ہیں اردو زبان پر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ قرآن کریم اور عربی زبان کے سینکڑوں الفاظ اس زبان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے چند الفاظ ذیل درج ذیل کیے جا رہے ہیں، ذیل درج کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذیل مین کے نیچے درج کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے شروع میں موجود ال جو ہے نا کو ختم کر دیا جائے تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ ہر لفظ کے سامنے اس کا مطلب لکھیں۔ یہ آپ کی چوائس ہے، اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہے، ادروائز یہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں نا، اللہ، اس میں دو لام ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اللہ اللہ ہی رہے گا۔ پھر محمد کا بھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے، الاسلام اسلام ہے، القرآن قرآن ہے، الکعبہ کعبہ ہے، الجنہ جنت، حلال حرام، مومن کافر، فساد، ٹھیک ہے، فساد بھی ہمیں پتہ ہے، اردو زبان میں فساد کو فساد ہی کہتے ہیں، کسی چیز کا فاسد ہونا، خراب ہو جانا، فساد۔ الصلح صلح، ٹھیک ہے، صلح بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہجرہ ہجرت، ہجرت بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ خالق لباس، اللباس اتار دیا ہم نے، لباس، ٹھیک ہے۔ شکر، الشیطان کا شیطان، موسیٰ طوفان، حق باطل، ذکر ذکر کہتے ہیں میل کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کہ اس میں بھی، اور ذکر ذکر و انثیٰ، ذکر ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن کم استعمال ہوتا ہے، اس طرح نا تھوڑی سی سوفسٹیکیٹڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے الذکر۔ اور شرک ہے، اور پھر توبہ توبہ، الذکر ہے یہ اصل میں نا، ذکر نہیں ہے، سوری، میں اس میں انہوں نے زیر جو ہے نا یہاں اوپر ہی لگائی ہوئی ہے، ذکر یا یاد کرنا نا، یاد کرنا، ذکر کرنا، نصیحت بھی اس کے میننگ عربی زبان میں ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے میننگ جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے کچھ الفاظ میں۔ خیر، شر، والد، باپ کو کہیں گے، باپ کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں والد، سورہ تصویر، الزکوٰۃ زکوٰۃ، الدین دین بھی کہتے ہیں نا، اردو میں بہت ساری جگہوں پہ دین استعمال کرتے ہیں، وہ بھی پھر تھوڑی سی جو سوفسٹیکیٹڈ اردو ہوتی ہے، الدین قرض، ٹھیک ہے۔ حمد تعریف اور شکر، الحمد جب آتا ہے عربی زبان میں جو یہ میننگ الفاظ ہیں ان کے میننگز تھوڑے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آتے ہیں لیکن ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جیسے جزا ہے، جزا بھی، جزا کا مطلب ہم عام طور پہ اردو میں جب استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کی جزا دے دی نا، کہ اس نے بہت اچھا کام کیا، جزا دے دی۔ تو لیکن عربی میں جزا جو ہے دونوں کے لیے نا، بدلہ اس کا مطلب عربی زبان میں آتا ہے کہ بدلہ، کہ آپ اچھا یا برا دونوں قسم کا بدلہ جو ہوتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں، جی، کانسیکوینس، جزاک اللہ۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم جب اسپیشلی کسی کو اچھے کام کے لیے کہتے ہیں تو خاص طور پہ اگر جزاک اللہ خیر کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، ادروائز اللہ کو پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے، اور اگر اچھی نیت سے بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا بڑھا دیتا ہے۔ پھر رب ہے، حشر، حشر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور حشر کے میننگ اکٹھے ہونا، اکٹھے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ پہ بہت ساری جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کو حشر کہیں گے نا، عربی زبان میں ہے نا، الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ المقدس پاک، پاکیزہ، مبارک مبارک برکت والا۔ تو یہ تھوڑے سے الفاظ تھے، میں نے کہا اس کو تھوڑا سا کچھ اس میں سے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، کچھ ابھی آگے آئیں گے، ان کو اگر آپ تھوڑا دیکھ لیں، ان کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ اور آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ہے ہمارا مثلہم، مثال ان کی، مثلہم ان کی، ٹھیک ہے، مثال ان کی، کا مثل، کا طرح، لائک، یہ بھی ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا، اب کا علیحدہ ہے اور مثل پھر مثل رہ گیا نا، مثل اردو میں بھی پڑھتے ہیں مثل، مثال ہے، مثال کی طرح ہے، الذی اس کی مثال کی طرح ہے،
استوقدا، استوقدا جلائی. جلانا، کہ جس نے جلایا نا، جلانے کو کہتے ہیں نا جب ہم کیا کہتے ہیں اگنیٹ، اگنائٹ، جب ہم جلاتے ہیں اس کو، تیلی یا پتھر میں پرانے زمانے میں جلاتے تھے تو اس تیلی، ہاں اس کو تیلی کہتے ہیں، تو اس کو، اس عمل کو پھر کہتے ہیں استوقدا، کہ اس نے جلائی نارن آگ. آگ، فلما تو جب اضاءت روشن کر دیا. ہاں روشن کر دیا، یعنی کہ ضیاء سے نا، یہ لفظ ہم نے پہلے، ضوءن روشنی، ضیاء روشنی والا، اضاءت روشن کر دیا، یعنی ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے، اس کی ڈفرینٹ شیپس ہے نا، جیسے کبھی کہیں اسم ہے، کہیں فعل ہے، کہیں ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے اضاءت، کہ اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ما جو اس کے جو ان کے اراؤنڈ میں تھا. حول، اس کے ما جو حول، اراؤنڈ ہو، اس کے، ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا ماحول، ماحول سراؤنڈنگ میں جو کچھ بھی تھا، ارد گرد جو بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ ذہبہ کیا چلا گیا، ٹھیک ہے، یا لے گیا، ٹھیک ہے، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے جانا، جانا بھی ہوتا ہے، لے جانا بھی ہوتا ہے، تو کچھ عربی کے لفظ ہیں جیسے ضربہ بھی ہے، وہ بھی اپنے جس کے سینٹینس کی سچویشن کے حساب سے اس کے میننگ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، لیکن سینس وہی ہوتی ہے. ذہبہ لے گیا، اللہ اللہ بی نورہم، ان کے نور کو، ٹھیک ہے، اور ترکہم، اور ترک، اس نے چھوڑ دیا. ترک کر دینا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا ترک کر دیا، اس نے اس کو ترک کر دیا، اس نے یہ عادت ترک کر دی، اس نے سگریٹ نوشی ترک کر دی، تو وہ ترکا، تو وہ اس نے چھوڑ دیا، ہم انہیں، فی نے، شاباش، ظلمات اندھیروں میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھ سکے، اور وہ نہیں دیکھ سکتے، جزاک اللہ، یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال، اب پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا وہ بتا دیا کہ کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کیا انہوں نے کیا، کیا خریدا، کیا بیچا، کیسے ان کے عمل ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں، سوچ تک، نیتیں تک ہم کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارا کچھ پہلے وہ بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ مثال سے بھی سمجھا رہا ہے. یہ والا جو طبقہ ہے اس کو خاص طور پہ، یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا نا قرآن پاک میں، کہ کیونکہ ان کے اوپر یعنی وہ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں، اور اتنے زیادہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ بیچ والے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اصل میں بتانا چاہ رہا ہے کہ اب اپنے آپ کو ڈھونڈو، آپ کہاں ہو نا، کہ کیا کر رہے ہو، اگر اس میں سے کسی کیٹیگری میں ہو تو اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو. سمن، بہت زیادہ ناراضگی سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بہرے ہیں، بکمن، اسمن کی جمع بکمن، ابکم کی جمع گونگے ہیں، عمیون، اعمی کی جمع اندھے ہیں، ٹھیک ہے، فہم لا یرجعون، اور نہیں لوٹتے. اگر آپ کبھی کبھی مائیں ہوتی ہیں نا کہ اگر بچے بہت ہی زیادہ گند مچا رہے ہیں، یا کلاس روم میں ٹیچر ہے، بہت ہی زیادہ بچوں نے ادھم مچایا ہوا ہے اور ایسے، تو وہ بہت زیادہ غصے سے کہتی ہے کہ نا کیا ہو گیا ہے، اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کو یہاں پہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے نا، اتنا غصے میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ لوگ کیا ان کو ہو گیا ہے نا، کہ اتنا ساری ہدایات آنے کے بعد، یعنی کہ مدنی سورہ ہے نا، مدنی سورہ میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ہدایات، اتنے معاملات، اتنی کچھ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بعد بھی کیا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ نہیں لوٹنے والے نا، یہ نہیں لوٹتے، یعنی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنی محنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی محنت کرے گا اور کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا 100واں حصہ تڑپ کوئی 1000واں حصہ دے دے تو شاید ہماری جو ہے نا حالات، ہماری دنیا کے حالات بدل جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہے نا، اس جگہ پہ نا، ایسی صورت میں، او یا کا سیبن، کا لائک سیب بارش، ٹھیک ہے، کا سیبن بارش کی طرح، سیب ہم کہتے ہیں نا اللہم سیبن نافع، اے اللہ
نفع والی بارش دے نا، جو دعا بھی ہے جب بہت اگر موسلادھار بارش ہو رہی ہو، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو سیب بارش جیسے زوردار بارش، یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش من السمائی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کیا ہے، تھنڈر ہے، ٹھیک ہے، وبرق اور بجلی لائٹننگ ہے، اور یجعلونا جعلا سے نا اور وہ ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں، یجعلونا ڈال لیتے ہیں، جمع ہے اس لیے واو نون لگا، یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں، تو ڈال لینا، جعلا بنا دینا، بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ آتا ہے جب آگے ہم پڑھیں گے جاعلن، جب اللہ پاک کہے گا انی جاعلن فی الارض خلیفہ، تو جعلا ڈال دینا، بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اصابعہم، اصابع اپنی انگلیاں اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، آذان کہتے ہیں کانوں کو، اذن ایک کان اور آذان کان، ٹھیک ہے۔ تو اذان کو بھی اذان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کانوں میں پہنچتی ہے، تو پھر ہم اس حکم کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ من الصواعق، من سے بجلی کی کڑاکوں سے، الصواعق، صواعق جو تھنڈر ہوتی ہے نا، کہ بجلی کے جو بہت زیادہ جو صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں نا، تو جو اس کے زوردار جو اس کی آواز ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، حذرا بچنے کے لیے نا، خوف سے بچنے کے لیے، کہ الموتا موت سے، یعنی موت سے بچنے کے لیے، موت کے خوف سے، تو وہ موت کے خوف سے یا موت سے بچنے کے لیے، یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے بچ جائیں گے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ واللہ اور اللہ محیط، یعنی محیط احاطہ کرنا، سراؤنڈ کرنا، ٹھیک ہے، احاطہ کیا ہوا ہے بالکافرین کافروں کا، یعنی کوئی بچ کے نہیں جا سکتا۔ یہ اگر ایسی سارا کچھ ہے، ایسی سچویشن ہے اور نہیں مانی بات اور نہیں یعنی کہ نا اس کو کیا، اصل میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں زوردار بارش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں نا، اللہ کی ہدایات، اللہ پاک نے جو گائیڈنس ہمیں بھیجی ہے وہ ہے زوردار بارش نا، اور پھر آسمان سے آ رہی ہے، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ اندھیرے ہیں، اندھیرے کیا ہیں کہ جب مشکلات آتی ہیں نا، پرابلمز آتی ہیں، ورادن اور جنگیں کرنی پڑتی ہیں، وبرکن، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ایک دم سے لائٹننگ آتی ہے، لائٹ آتی ہے، بہت ایسے احکامات آتے ہیں کہ جن کو کرنے میں لگتا ہے کہ بس اب مشکل آ رہی ہے نا، تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یجعلون اصابعہم، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اوئے ہوئے یہ اتنا سارا کچھ ایک دم سے ہمارے لیے تو بہت پرابلم ہو جائے گی نا، جیسے آپ دیکھیں اگر آپ نے کبھی قرآن کی ہدایات کو نہیں پڑھا اور آپ بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ زندگی بہت آپ اس طرح سے گزار رہے ہیں، اور ایک دم سے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں یا آپ جاننے کی کوشش شروع کریں اور آپ کو اس طرح سے بہت سارے احکامات ملیں اور آپ کو فیل ہو کہ میری لائف میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، تو پھر آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، تو یہ وہی والی سچویشن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، ظاہر ہے ہم بھی اگر کسی کو گائیڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جو لازم ہے، جو ہمارا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے نا، کیونکہ اگر ایک بندے ایک 10 جو ہے نا وہ غلط چیزیں کر رہا ہے، اس کی پہلے 1-2 ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ایک دم سے اس کو جو ہے نا وہ پینک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئے یہ سارے چیزیں، تو وہ پھر کیا ہو گئے، بہت زیادہ گھبرا گئے کہ بس یہ تو اب جو ہے نا مشکل میں پڑ گئے۔ آگے دیکھتے ہیں، یکاد البرق، قریب ہے، البرق برق، بجلی کی چمک، لائٹننگ جو ہے، یختفو کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے، اچانک سے، سڈنلی کوئی چیز چھین کے لے جانا نا، اس کو کہتے ہیں اچک لے، اردو میں اس کا ہاں بالکل۔ ابصارہم ان کی بصارت، نگاہیں اصل میں نہیں ہے یہاں پہ، اصل میں ہے عقل، جو بصیرت ہوتی ہے نا ہماری، وہ مطلب ہے کہ انسان کی جو وزڈم ہوتی ہے نا اس کو چھین کے لے جاتی ہے، تو وہ بالکل ہی جو ہے نا عقل کام کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے کہ یہ ایسے کیسے ہوگا۔ جب دل ہم تھوڑا کرتے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ ہے نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، نہیں اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کی بات، اس کو میں کیسے، لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیسے جو ہے نا بیہیو کرے گا، تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ کلما، جب کبھی ادا روشنی ہوتی ہے نا،
لہم ان کے لیے، مشو تو چل وہ پڑتے چل ہیں، پڑتے فی ہے اس میں، ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز یعنی کہ اب عقل جو ہے نا اس کے اوپر اندھیرے چھا رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس کو ٹھیک کرنے میں تو یہ اپنے آپ کو پہ جبر کرنا پڑے گا، اس طرح نفس کو کنٹرول کرنے پڑے گا، یہ میرے سے نہیں ہوگا، یہ میں نہیں کر سکتی یا کر سکتا، تو پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پھر کہیں کہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کام ہاں ٹھیک ہے، یہ میں کر لیتا ہوں، یہ میرے سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو لگتا ہے یا جہاں جہاں پہ ظاہر ہے فائدے بھی تو ہیں نا، ایک چیز کرنے میں فائدے بھی ہیں بہت سارے، جیسے ہم آپس میں گھروں کے معاملات ہی دیکھ لیں، جہاں پہ جس کا فائدہ ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، کتنی احادیث، کتنی آیتیں، کتنے اللہ کے حکم، جہاں پہ جس کا فائدہ ہوتا ہے اس کو وہ والا یاد ہوتا ہے نا، اور وہ والا وہ اس کو بتاتا ہے جس نے جو اس نے خود کو بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، تو اللہ کے احکامات میں، اللہ کی گائیڈنس میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن ہم جب عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے فائدے نظر آتے ہیں وہاں پہ چل پڑتے ہیں، وہاں لگتا ہے کہ ہاں اب صحیح ہے، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب خود کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جب خود کو حقوق مل رہے ہوتے ہیں اس پہ چل پڑتے ہیں، جب دینے پڑتے ہیں مشکل آتی ہے، کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہو، میرا دل نہ دکھایا جائے، مجھے تنگ نہ کیا جائے، وہاں پہ اچھا لگتا ہے، وہاں پہ چل پڑتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے خود کو کنٹرول کرنا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، علیہم اظلم علیہم، جب ان کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دل تھوڑا ہونے لگتا ہے، دماغ جو ہے نا اس میں روشنی کم ہونے لگ جاتی ہے، دل میں تنگی آنے لگ جاتی ہے، پھر کیا ہوتے ہیں، کام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو شاء اور اگر اللہ چاہتا، ولو شاء اور اگر شاء چاہتا، اللہ اللہ، ان شاء میں بھی آتا ہے نا ان شاء اللہ، تو وہ بھی یہی ہے، ان اگر شاء چاہتا، اللہ اللہ، تو اگر اللہ چاہتا، لذہب لذہب ضرور، ٹھیک ہے، ہاں ذہبہ لے جاتا، تو یہاں پہ اس کو ہم نے لا کو لمبا نہیں کرنا، دو حرکت پڑھیں گے تو میننگ چینج ہو جائیں گے، تو وہ لے جاتا بسامہم ان کے کان، و بصارہم اور ان کی آنکھیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو سورس ہیں گائیڈنس کے، وہ اللہ ان سے لے جاتا، تو یہ اللہ پاک ان کو کیا کر رہا ہے، ریلیکسیشن دے رہا ہے، یا ان کو جس کو کہتے ہیں نا تھوڑی سی اللہ پاک چھوٹ دے رہا ہے، اللہ پاک کیونکہ تھوڑا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔